ورد اور وظیفہ سے کہ جسے پروردگار عالم نے لازم ٹھہرایا اپنے لیے، اپنے فرشتوں کے لیے، اور حکم دیا امت کے مومنین کو کہ میں بھی نبی اور ان کی آل پہ درود پڑھتا ہوں، تم بھی ان پہ درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الموت تحفۃ للمومن۔ احباب گرامی، بالخصوص سادات مخادیم ہاشمی خاندان کے سوگوار افراد، میرے بھائی قبلہ مخدوم زادہ پیر سید امداد حسین شاہ صاحب، پیر ابراز حسین شاہ صاحب، ان کی پھوپھی ماں تھی مرحومہ، ہمارے بھی وہ ماں اور پھوپھوں کی طرح ہے۔ میں نے لازم سمجھا کہ ان کے ایصال ثواب کی محفل ہے، شاہ صاحبان کا حکم بھی تھا کہ ان کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے ان کا ذکر کیا جائے جن کا ذکر اللہ کرتا ہے۔ بے شک ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب میں نے تیرا نام محمد رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ محمد۔ اس کا معنی ہے وہ ذات جس کی بار بار لامحدود، لامتناہی، لازوال، بے مثال، با کمال، مسلسل تعریف کی جائے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کیا نام رکھا ہے؟ محمد۔ اور میں نے آپ کا ذکر خود بلند کر دیا جب لازم قرار دیا کہ اے مسلمانوں، اے امت کے ایمانداروں، اگر تم، میں وحدہ لا شریک ہوں، نہ صفات میں نہ ذات میں، نہ میرے امر میں نہ میرے راس میں، نہ میرے اسرار میں، نہ میری توحید میں، نہ میری وحدت میں، نہ میری ربوبیت میں، نہ میری ربانیت میں، نہ میری طاقت میں، نہ میری قوت میں، نہ میری شاہی میں کوئی شریک ہے، نہ تھا نہ ہوگا۔ لیکن سن لو، میں تمہیں خود دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر چاہتے ہو نا رب کے کسی کام میں شریک ہو جاؤ تو محمد و آل محمد پہ درود پڑھو۔ موضوع میرے ذمہ فرمائش تھی کہ موت پر گفتگو کرنی ہے، وقت مختصر ہے، بے شک اور میں اسے خطیب صاحب ممبر نہیں سمجھتا جو عوام کی زحمتوں کو بڑھائے۔ میں نے کتابیں پڑھا اور حیران رہ گیا کہ پیش نماز امام صاحب پہ لازم ہے کہ وہ جماعت میں قرأت مختصر کرے اور اختصار کے ساتھ نماز پڑھائے۔ اللہ حقیقت سے یہ آگے راز لکھا ہوا تھا، کیوں بھائی؟ قرأت تو لمبی کرنی چاہیے، کلام پاک کی تلاوت جتنا زیادہ کی جائے ثواب ہے، تو یہ کیا امر ہے، کیا راز ہے، اس میں کون سا پنہا ہے راز الہی؟ تو فرمایا ممکن ہے کہ گاڑی پہ مسافر جا رہے ہوں، ہائیس وین میں، یورو میں، اپنی گاڑی میں، اور نماز کا ٹائم ہو جائے، ان بندوں میں کوئی بندہ پکا نمازی ہو، وہ کہے کہ گاڑی ٹھہراؤ، ساتھ ہی مسجد نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اب باقی اس گاڑی میں مریض بھی ہو سکتا ہے، ایمبولینس بھی ہو سکتی ہے، بارات بھی ہو سکتی ہے، میت بھی ہو سکتی ہے۔ امام صاحب پہ لازم ہے کہ اختصار کے ساتھ نماز پڑھائے تاکہ وہ آسانی سے واپس جا سکے۔ یہ نہ ہو کہ مول صاحب چھکتے رکھیں قرأت تو 5 گھنٹے گزر وجن۔ اس لیے فرمان ہے کہ جو ختم شریف کا ٹائم دیا جائے اس سے پہلے ہی خطیب اپنے بیان کو سمیٹ لے۔ لوگوں، میرے دوستوں، میرے احباب، بسم اللہ، میری بات غور سے سنیں۔ میں اکثر جنازے پر بھی اور کلخانی کی گفتگو میں بھی یہی عرض کرتا ہوں، وہ بہت لمبا موضوع ہے جو احباب نے میرے ذمہ لگایا، لیکن میں بہت مختصر لفظوں میں وہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ توجہ میری طرف رہے، ماشاءاللہ عبادت میں توجہ چاہیے۔ اگر توجہ ہٹ گئی عبادت کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے، مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ بے شک
اب اختتام کے مراحل ہیں. جب عبادت اختتام کی طرف جاتی ہے تو قبولیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے توجہ ادھر ادھر نہ کریں. میرے دوستو بات سنیں. اس پوری کائنات میں لا تعداد مذاہب ہیں. آپ سب کی میری طرف توجہ ہے تو میں گفتگو جاری رکھوں. ماشاءاللہ. لا تعداد ادیان ہیں، بے شمار دین ہیں. میرے پاک مرشد کریم آقا محمد جعفر الزمان بادشاہ دامضی اللہ تعالی نے فرمایا جدید ریسرچ کے مطابق اس وقت دنیا میں 400 سے لے کر 500 تک، اور جدید ریسرچ جو اب موجود ہے اس کے مطابق پوری دنیا میں 3000 کے قریب مذہب موجود ہیں. کتنے؟ اللہ. اور پھر ان کے مسلک ہیں، فرقے ہیں ہر دین کے. عیسائی ہیں تو ان کے بھی مسلک ہیں، ہندو ہیں تو ان کے بھی فرقے ہیں، اسلام کا دین ہے تو اس کے بھی فرقے ہیں، مختلف مکاتب ہیں، گروہ ہیں، مسالک ہیں. یعنی لا تعداد مذاہب ہیں. ہر مذہب کا دوسرے مذہب سے اختلاف ہے. ان کے رہبر مختلف ہیں، آقا مختلف ہیں، امام مختلف ہیں، نبی مختلف ہیں، ہادی مختلف ہیں، پیشوا مختلف ہیں، مرشد مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، ادارے مختلف ہیں، علاقے مختلف ہیں. کوئی سمرقند کا ہے، کوئی بخارا کا ہے، کوئی ملتان کا ہے، کوئی مدینہ کا ہے، کوئی مکہ کا ہے. ہر چیز میں اختلاف ہے. زبانیں مختلف، عقیدے مختلف، ترجمے مختلف، احادیث کی روایات مختلف. ہر چیز میں بہت لمبا موضوع ہے جس کو میں اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. جو ادھر رہے، ہر چیز میں ہر انسان کا اختلاف ہے، حتیٰ کہ آپ کے اور میرے لباس کا بھی اختلاف ہے. آپ نے اور طرح کا پہن رکھا ہے، میں نے اور طرح کا پہن رکھا ہے. کسی کا وائٹ ہے، کسی کا بلیک ہے، کسی کا بلو ہے، کسی کا نیلا لباس ہے، کسی کا سفید ہے، کسی کا کاٹن کا ہے، کسی کا واشر ویئر کا ہے، کسی کا کس طرح کا ہے. کوئی کسی خاندان سے ہے، کوئی ملک ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی سید ہے، کوئی سردار ہے، کوئی ملک ہے. مختلف اقوام، مختلف ادارے، مختلف سوچیں، مختلف نظریات، مختلف ان لوگوں کی اپنی محنتیں، سٹرگلز، اپنے ادارے، اپنے ادیان، اپنے مسالک، تمام مسالک کا. اب میرے ساتھ دیں، توجہ ادھر رکھیں. تمام مکاتب کا، تمام ادیان کا، تمام مذاہب کا، چاہے وہ عیسیٰ کے ماننے والے ہیں یا موسیٰ کے، وہ ابراہیم کا کلمہ پڑھتے ہیں یا اسماعیل کا، وہ آدم کی رعیت ہے یا سیس علیہ السلام کی، وہ یعقوب کے ماننے والے ہیں یا یوسف کے دور کے ہیں، جس زبان کے ہیں، عبرانی ہیں، عربی ہیں، سریکی ہیں، پنجابی ہیں، اردو ہیں، انگلش ہیں، جو بھی نسل ہے سنے میری بات کو. قوم مختلف، زبانیں مختلف، علاقے مختلف، دین مختلف، ہر چیز پہ اختلاف ہے. توحید کے عقیدے پہ بھی اختلاف ہے، نبوت کے عقیدے پہ بھی اختلاف ہے، امامت و خلافت کے نظریہ پہ بھی عقیدے پہ بھی اختلاف ہے. کوئی کسی کو امام مانتا ہے، کوئی کسی کو خلیفہ. لیکن دوستو سن لو میری بات کو غور سے. پوری کائنات کی ایک اٹل حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، ایسی سچائی جس کا کوئی انکار نہیں کرتا. ہندو بھی اسے مانتا ہے، یہودی بھی اسے مانتا ہے، عیسائی بھی اسے مانتا ہے، سنی بھی اسے مانتا ہے، شیعہ بھی اسے مانتا ہے، دیوبندی بھی اسے مانتا ہے، عبرانی بھی اسے مانتا ہے، عربی بھی اسے مانتا ہے، مکے والا بھی مانتا ہے اور جہان پور والا بھی مانتا ہے. وہ اٹل حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے موت. بے شک. میرے ساتھ پہنچے آپ؟ میں کہاں عرض کرنا چاہتا تھا، ہر چیز میں اختلاف ہے. موت پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. موت پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. دنیا کا ہر فرد اس نظریہ پہ قائم دائم ہے. جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے. بے شک. یہ تو بہت لمبا موضوع تھا، میں اب اینڈ کرنے والا ہوں. اگر جانا ہے تو قبلہ شاہ صاحب، جب بندہ کسی سفر کی تیاری کرتا ہے، سفر کی تیاری کرتا ہے، ارادہ بناتا ہے، جب اپنا سوچ مفہوم بناتا ہے تو کیا اس سفر کی تیاری بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ قبلہ امداد حسین شاہ صاحب نے اور میں نے پروگرام بنائے، لاہور جا رہے ہیں. بس لاہور جا رہے ہیں، نہ کپڑے تیار کریں گے، نہ بیگ تیار کریں گے، نہ ضرورت کی چیزیں اٹھائیں گے. جو لاہور میں ہمیں ضرورت ہوگی وہ سارا سامان لیں گے ساتھ، پیسہ فافر لیں گے ساتھ، ٹکٹ کٹوائیں گے کہ نہیں؟
بغیر ٹکٹ کٹوائے 10 گھنٹے بھی بس اڈے پہ بیٹھ کے آ جاؤ تو سفر نہیں ہوتا. صحیح بات بالکل توجہ ہے میری طرف؟ ماشاءاللہ. بہت مختصر وقت ہے, اسی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو, مجھے بھی فائدہ ہو, اور مرحومہ بی بی رحمت اللہ علیہا کے درجات بھی بلند ہو جائیں. سبحان اللہ. یعنی جو بھی سفر کرتا ہے اس کی تیاری کرتا ہے, اور جو آخرت کا سفر ہے اس کی بھی کوئی تیاری ہے. سبحان اللہ. کیا ہی بات ہے. جو مشکل سفر ہے, بے شک. کٹھن سفر ہے, اللہ تنہائی کا سفر ہے, اب دیکھیں نا, ایک چند گھنٹوں میں امداد شاہ صاحب, چند گھنٹوں میں انسان کی سلطنت بدل جاتی ہے, کائنات کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے. 10 بجے بندہ زندہ ہے, 11 بجے مر جاتا ہے, 12 بجے اعلان شروع, 2 بجے غسل کفن, ایسے ہے کہ نہیں؟ جی ہاں. اور 5 بجے جنازہ, 6 بجے قبرستان, 7 بجے مردے کو دفن کر کے. ایک ہمارا خلیفہ تھا بزرگوں کا دربار کا, وہ کہتا تھا اوہو اولاد دڑنگے نے پیو کو دفنات واپس آرام نے سکون نے چاول بیٹی کھندی ہوندی. ایک ہی دن میں انسان کا نظام بدل جاتا ہے. 10 بجے اس کی شاہی ہے, بلکہ حیرانی والی بات ہے نظام نہیں بدلتا, اس کی ذات بھی بدل جاتی ہے. کچھ دیر پہلے وہ خادم حسین تھا, اب وہ میت بن جاتا ہے. سبحان اللہ. کچھ دیر پہلے وہ اللہ وسایا تھا, اب جنازہ بن جاتا ہے. اس کا نام تک تبدیل ہو جاتا ہے. جب یہ دنیا عارضی ہے, آخرت کا سفر لازم ہے, اور رب کی پیشی ہے, اور بہت سخت پیشی. اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, ختم کا سامان لے. اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اس لیے اس سفر کی بھی کوئی تیاری ہے. کوئی ایک انسان مجھ سمیت یہ مجھے پٹا لکھا دکھا دے کہ پیر سید تساں بھی تواڈے مرید بھی تے تواڈے دوست بھی یہ 500 سال زندہ رہسن دینے کو موت نہیں آونی. ہے کوئی ایسا انسان جس کے پاس کوئی ایسی سند موجود ہو جو دعویٰ کر سکے میں نے 500 سال زندہ رہنا ہے؟ ایک لمحے کا پتہ نہیں. بے شک. ارے موت اتنا اچانک آتی ہے, اتنا بھی پتہ نہیں کہ اگلا لفظ بھی میں بول سکتا ہوں کہ نہیں. سبحان اللہ. حقیقت سچ ہے. اتنا اچانک حملہ کرتی ہے کہ اب لوگوں کو پتہ تک نہیں ہوتا. جب بعض لوگوں کی موت کی خبر پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار حیرانی والی گل ہے, ہنے تو بوتل پیتی اسے کٹھے چوکتے, جی ہاں جی ہاں. ہنے تو چاہ پیتے اندے پہ سے اسے تو پرام کرا بڑی کھیا سے. جب اچانک آنی ہے موت, چلو لاہور کا پرام ہے, ہفتہ 10 دن پہلے بنے گا بھی فلاں دن فلاں ڈیٹ کوئی برا شاہ صاحب جائیں گے لاہور, بھی کپڑے دھل جائیں گے, بیگ صاف ہو جائے گا, جوتے پالش ہو جائیں گے, پیسٹ صابن شیمپو ساتھ رکھ دیں گے, پیسہ وافر لے لیں گے, انڈس ہوٹل پہ جا کے ٹکٹ کروا لیں گے, اور 8 بجے ٹائم ہے, 7 بجے اڈے میں پہنچ جائیں گے. اس کا پہلے سے اندازہ ہوتا ہے. اور جو سفر اچانک اختیار کرنا ہے اس کا پتہ ہی نہیں بے شک. کہ آگے کے مراحل کیا ہے, کیا ہونا ہے, اس کو ہم بھولے ہوئے, اس کو ہم جان بوجھ سے یہ نہیں. ہاں بالکل یہ نہیں کہ ایسے بھولے بھولے ہیں ہم بڑے سیانے ہیں. مخلوق کو آپ بھولا بھالا نہ کہیں. آپ تھڑوں پہ چوکوں پہ جا کر, چائے کے ہوٹل پہ جا کے جو ان پڑھ عوام جنہیں سمجھتے ہیں وہ وزیر اعظم امریکہ اور برطانیہ پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں, سیاست پہ ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, وہ بات کر رہے ہیں جو بڑے بڑے سیاستدان کرتے ہیں. کوئی بھولا بھالا نہیں ہے, سب پتا ہے. کپڑا لینے جاتے ہیں تو دکاندار سے کہتے ہیں سی پھٹتا کہنا ویسی, بورتا کہنا نکل سی. مائی گھڑا لینے جاتی ہے کمہار کے پاس تو یوں کر کے دیکھتی ہے سی توڑتا کہنا ویسی, لیک تک ہے نہیں. دودھ لیتے ہیں سی پانی تک ہے نہیں رلیا ہویا. ہر چیز کی انسان کو خبر ہے اور پتہ ہے. اس نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کر رکھی ہے رب کی پیشی سے, دھوکہ کر رہا ہے اپنے ساتھ. میرے بابا جان کے مجھے لفظ یاد آ گئے. اللہ تعالیٰ ان کے حضرت پیر سید نظر حسین شاہ سرکار المعروف قطب رسیل اجپال کے درجات بلند فرمائے. مالک نے فرمایا انسان جیسا بھی, بابا صحیح نے فرمایا انسان سے بڑا بھی بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے. لوگ لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں,
دغا کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. انسان ایسا پاگل ہے اس نے اپنے ساتھ دھوکہ کر رکھا ہے، اللہ اپنی آخرت تباہ کر رکھی ہے. اچھا آخرت بھی کس لیے تباہ کر رکھی ہے؟ دنیا کی خاطر. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں و صحاب کے ساتھ جا رہے، درمیان میں قبرستان آتا ہے. سرکار نے کہا رک جاؤ ذرا ہم کلام ہوتے ہیں، ان کی خبر تمہیں دیتے ہیں، تمہاری خبر انہیں دیتے ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والے ہمارا سلام، سناؤ کیا حال ہے؟ تو وہ بولے سائیں بہت برا حال ہے، لیکن میں وہ کھوہ ایک لایا ہا، اج تو نہیں اتھوں مسافر پانی پیدن ہوں دے صدقے میں بخشا گیا. سبحان اللہ. حقیقت اور بندہ بولا میں نے ایک یتیم بچے کو پالا تھا جس کے والدین موجود نہیں تھے، آج وہ جوان ہے، نماز پڑھ کے میرے لیے دعا کرتا ہے، اللہ نے اس کے صدقے سے میرے گناہ معاف کر دی. سبحان اللہ. توجہ ادھر رہے، بالکل آخری جملے ہیں میرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس طرح یعنی اصحاب کو مولا علی پاک بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی حالت ہے، یہ ان کی حالت ہے. اب انہوں نے سوال کیا سونے سرکار ہم سے تو پوچھ لیا، ہم جو دنیا چھوڑ کے آئے تھے، اپنا گھر چھوڑ کے آئے تھے، اپنی بیویاں چھوڑ کے آئے تھے، جائیدادیں چھوڑ کے آئے تھے، بچے چھوڑ کے آئے تھے، بھائی بیٹے چھوڑ کے آئے تھے، دوتے پوتے چھوڑ کے آئے تھے، خاندان کا خاندان چھوڑ کے آئے تھے، مربے بھی ان کو دے آئے، کوٹھیاں بھی ان کو دے آئے، گاڑیاں بھی ان کو دے آئے، ان کی بھی کوئی خبر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو مولا علی پاک نے فرمایا اے لوگوں نہ پوچھو تو اچھا ہے، بے شک تم کٹھن مرحلے سے گزرے ہو قبر میں موت میں، نہ پوچھو تو اچھا ہے. کہا کیسے؟ کہا تم نے آنکھ بدلی، ابھی جنازہ موجود تھا، تمہارے بیٹوں کے ذہن میں جائیداد کی تقسیم شروع ہو گئی، ابھی عدت نہیں گزری تھی، تمہاری بیویوں نے اور لوگوں سے نکاح کرنے کا سوچ لیا. جو کہتی تھی نا تو میری جد تے جا نہیں، تیرے بغیر نہ دین ہے نہ دنیا ہے، تو میرا محبوب ہے، حقیقی ہے، میرا تو شوہر ہے، میری جنتی، میرا سب کچھ تو ہے، آج وہ کہیں بے دی بغل چن. سبحان اللہ. اور جو بیٹے چھوڑ کے آئے تھے جن کے لیے مکانات بنوائے تھے، ابھی برسی نہیں گزری تھی، ورینہ نہیں ہوا تھا، جو وہ بیٹھک بنائی تھی نا وہ انہوں نے توڑوا دی. کملے ہان پاگل ہونی تھا بیٹھک بناؤ نہیں آئی، یہ پتہ نہیں بنائی کیسے تھی، درخت کٹوا دی، ہوں ککر تھی رامنا، ایک گیٹ تھی رکھنا، یعنی انہوں نے تمہارے نظام کو فیل کر کے رکھ دیا. اب مولا علی نے فرمایا بتاؤ دنیا کی کسی چیز نے تمہارا ساتھ دیا؟ نہیں. حقیقت جائیداد کام آئی؟ نہیں آئی. کوئی ایک سردار بتاؤ، کوئی ایک نواب بتاؤ، کوئی ایک مخدوم بتاؤ، کوئی ایک بادشاہ بتاؤ جس کی بنگلے، جس کی گاڑیاں، جس کی جائیدادیں، جس کے درہم، دینار، پیسے، روپے، ٹکے، اشرفیہ، سونا، جواہرات، چاندی اس کی قبر میں گئے ہوں. سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی، سبحان اللہ. پوری دنیا کا بادشاہ. جب یہ دنیا عارضی ہے، موت حق ہے، رب کی پیشی دینی ہے، تو دوستو دنیا کی ہر چیز کی ہمیں فکر ہے، آخرت کی فکر ہمیں کیوں نہیں؟ ایسے شاہ صاحب. اچھا سبحان اب آخری بات میں نے عرض کیا سفر کی تیاری کرنا پڑتا ہے، لوازمات ضروری سامان لینا پڑتا ہے. آخرت کی سفر کی تیاری کا لازمی سامان ہے نیک اعمال. بے شک اور جب گاڑی میں بیٹھتے اس کی ٹکٹ لیتے، بغیر ٹکٹ کے گاڑی میں نہیں بیٹھنے دیتے. خلیفہ اول حضرت ابو بکر کا قول ہے لا یجوز عن الصراط ان ہوا علی الجواز، کسی کا باپ بھی پورے صراط کراس نہیں کر سکتا جب تک حسنین کے باب مولا علی کے ہاتھ کی ٹکٹ نہیں ہوگی. سبحان بے شک بے شک. اور جب بھی رب کی پیشی ہے نا، پیشی عدالت کی پیشی، اب آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں بھائی اکرم صاحب، جب بھی بندہ عدالت میں پیش ہوتا ہے خود اکیلے کھڑا ہو جاتا ہے یا وکیل آگے ہوتا ہے؟ بولے نا میرے ساتھ. وکیل. وزیر اعظم نواز شریف بھی، شہباز شریف، عمران خان بھی عدالت میں پیش ہو چیف جسٹس کے سامنے تو وکیل نمائندہ بنتا ہے. آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنا وکیل کن کو بنایا ہے؟
مصطفیٰ کا فرمان اور اختتام، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی وان تمسکتم لن تضلوا بعدی حتی یارد الی الحوض۔ لوگوں سن لو، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا، نہ کتاب آئے گی، نہ وحی آئے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا آقا پھر جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں وہ بیچارے تو رل گئے، تباہ ہو گئے، ان کا تو کوئی نہ ہادی نہ رہبر نہ امام۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میری نبوت قیامت تک کے لیے، سبحان اللہ، میرا کلمہ قیامت تک کے لیے ہے، سبحان اللہ، میری ذات قیامت تک کے لیے ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، تمہیں لاوارث نہیں چھوڑے جا رہا، تم میں دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری آل عمران ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ تو بزرگ فرماتے تھے اپنا وکیل بناؤ قرآن کو اور آل نبی کو۔ بے شک کیوں؟ آل نبی کی اہمیت کیا ہے یار؟ یہ سید 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 آل نبی، اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے من لم یصلی علیک وعلی آلک لا صلاۃ لہ۔ اے مدینے والے سردارا، تیری شان پہ قربان جاؤں، عبادت خدا کی، بندگی خدا کی، ذکر خدا کا، نماز خدا کی، جب تک اللہ کی عبادت میں بھی تجھ پر اور تیری آل پر درود نہ پڑھا جائے نماز نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی، سبحان اللہ، تو اتنا جگرا دکھا، نماز کی تشہد میں سے نبی اور آل نبی پہ درود کو ہٹا، ہم دیکھتے ہیں تیری نماز کیسے مکمل ہوتی۔ تیرا تو دین مکمل نہیں ہوتا نبی اور آل نبی کے بغیر، تیرا تو کلمہ بھی انہی کا، درود بھی انہی کا، دین بھی تجھے ان کا صدقہ ملا۔ تو اپنا وکیل بنا قرآن و اہل بیت کو، سب کا احترام کر، سب کا احترام کر، کسی کی گستاخی نہ کر، کسی فرقے میں مت جا۔ اس سید فقیر کا یہ کلیہ ذہن میں رکھ، اللہ کو مان، رسول اللہ کو مان، اپنے گھر بیٹھو اور یہ عقیدہ رکھ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار، ہمارے نبی آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ 1,24,000 نبی حق، 313 رسول حق، خدا کی 4 کتابیں حق، تورات زبور انجیل قرآن حق، نبی پاک اسلام کا ہر فرمان حق۔ نبی کے بعد ان کی اہل بیت کو مان، ان کی آل کو مان، ان کے خاندان کو مان، اس کے بعد ان کے اہل بیت اصحاب کو مان، پھر تابعین کو مان، پھر تبع تابعین کو مان، پھر اولیاء کو مان اور علماء کو مان۔ حق کہے یہی تیرا دین ہے۔ سبحان بے اللہ، شک تو سنی ہے سنی رہے، تو شیعہ ہے شیعہ رہے، تو دیوبندی ہے دیوبندی رہے، عقیدہ یہی رکھنا ہوگا۔ سبحان عقیدہ یہی رکھیں گے تو پھر کامیاب ہوں گے۔ دعا ہے اللہ مولا ہمیں قرآن اور آل عمران کی اطاعت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، اس محفل کا صدقہ مرحومہ مغفورہ بی بی علیہ رحمہ کے درجات بلند ہوں۔ آمین مالک حاضرین کی شرکت ہمارے لیے اور مرحومہ کے لیے باعث سعادت بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاء